بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک کے تمام بھائیوں اور بہنوں سے میں یہ اپیل کر رہا ہوں کہ جنوری 2018 بہت جلد ختم ہونے جا رہا ہے۔ 2018 کا سال گزر جائے گا تو جنوری 2019 نیا سال شروع ہوگا۔ یہ سال کا گزرنا اور نئے سال کا آنا یہ ہمارے لیے خوشی سے زیادہ غم کی بات ہوتی ہے کہ اپنی پیاری زندگی کا ایک سال ہم نے گزار دیا اور ہماری زندگی کے ایک سال کا ہم نے نقصان کر لیا۔ اب آئندہ کتنی زندگی ہماری بچی ہے ہمیں نہیں معلوم، اس لیے ہم آنے والے سال کا استقبال اس سوچ اور فکر کے ساتھ کریں کہ جو سال گزر گیا ہے اس میں ہم نے کچھ زیادہ اپنے فائدے کا، قوم کے فائدے کا، ملک اور ملت کے فائدے کے کام نہیں کیے۔ اب جو آنے والا سال ہے اس میں ہم کوشش کریں گے کہ اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے بھائی اور بہنوں کے لیے فائدے کے واسطے کچھ کام کریں گے۔ یہ موقع ایسا نہیں ہے کہ آدمی خوشی میں اپنے سے باہر ہو جائے اور خوشی میں ایسے کام کرے کہ اس کو اپنی زندگی کے ایک حصے کے گزر جانے کا کوئی احساس نہ ہو، کوئی غم نہ ہو، اس کو کوئی رنج نہ ہو کہ میری زندگی کا ایک سال گزر گیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے لیے یہ بہت بڑے نقصان کی بات ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کا ایک سال گزار دیا، ہماری زندگی کا ایک سال نقصان ہو گیا۔ اب وہ آنے والا زمانہ ہمیں کتنا ہمارے لیے مقدر ہے اور کتنی زندگی ہمیں ملنے والی ہے ہمیں نہیں معلوم۔ اس لیے وقت کی قدر کریں اور اس پر ایسا کوئی کام جس سے یہ معلوم ہو کہ ہمیں کوئی غم نہیں ہے، کوئی رنج نہیں ہے اور ہم خوشیوں میں مچل رہے ہیں، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آئندہ ہمیں موقع نہیں ملا اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکے تو یہ ہمارے لیے پہلے سے زیادہ رنج اور صدمے کی بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ سال کے گزرنے پر اور نئے سال کی پہلی رات، یعنی جنوری کی جو پہلی رات ہوتی ہے، رات جو شروع ہوتی ہے، تو اس رات میں بہت زیادہ آزادی، جشن، بے حیائی اور بے شرمی کے کام کیے جاتے ہیں اور ایسا ماحول بنا دیا جاتا ہے کہ اس وقت میں حیا، شرم، حجاب، پردہ یہ کوئی چیز نہیں ہے، اس کی پوری مکمل آزادی ہے۔ بے حیائی کے ساتھ گھومو اور پھرو، اور اسی کو خوشی سمجھ کر اس رات میں بازاروں پر ایسا ناچ اور ایسا گھومنا اور ایسا بھاگنا اور گاڑیوں کا دوڑانا ہوتا ہے کہ اس میں اکثر لوگوں کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے، ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں، زخمی بھی ہو جاتے ہیں، ہاتھ پیر ٹوٹ بھی جاتے ہیں، فریکچر بھی آ جاتا ہے۔ یہ ہمارے لیے کتنا بڑا نقصان ہے اور کتنی بڑی مصیبت ہے۔ اس لیے میں اپنے تمام بھائی بہنوں سے کہوں گا کہ اس رات میں اپنے گھروں میں رہیں، خدا کو خوش کرنے کی فکر کریں اور اپنی گزری ہوئی زندگی کا محاسبہ کریں کہ ہم نے گزرے ہوئے زمانے میں کیا کیا اور اگلے زمانے میں آنے والی زندگی میں، آنے والے سال میں ہم کیا کر سکتے ہیں، اس کا ایک نظام، اس کا ایک منصوبہ، اس کی ایک پلاننگ کریں، بجائے اس کے کہ ہم سڑکوں پر گھومیں اور پھریں اور گاڑیوں کو دوڑائیں اور موٹروں کو دوڑائیں اور کسی مصیبت کا سامنا کریں، کسی حادثے کے شکار ہو جائیں، یا یہ کہ ہماری مائیں بہنیں بے حیا اور بے شرم ہو کر کے اپنی حیا کو تار کریں، اپنے شرم کو غارت کریں۔ اس کے بجائے یہ کام کرنا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ خاص طور پر مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے کہتا ہوں کہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ اسلام کو قبول کیے ہوئے ہیں، آپ اسلام کو مانتے ہیں، آپ شریعت کو مانتے ہیں، آپ اللہ اور رسول پر ایمان و یقین رکھتے ہیں، آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں، تو میں آپ سے
بہت ہی عاجزی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ اسلام میں اس طرح جشن منانے کی اور رات گزارنے کی کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں اسلام میں حرام ہیں۔ جو آج اس رات کی مناسبت سے یا اس رات کے تعلق سے جو کچھ بھی شہروں میں کیا جا رہا ہے، دیہاتوں میں کیا جا رہا ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، انسانیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اسلام سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، انسانیت سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ کہ دنیا کی کسی قوم اور کسی مذہب کی مذہبی کتابوں میں بھی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سب کے نزدیک اس قسم کی بے حیائی و بے شرمی، اس قسم کی فحاشی، اس قسم کی عریانیت، اس قسم کا ننگا پن، اس قسم کا ننگا ناچ اور اس قسم سے اپنے آپ کو ہلاکت اور مصیبت میں ڈال دینا تمام مذہبوں اور قوموں کے نزدیک جائز نہیں ہے، انسانیت کے خلاف ہے اور اپنے اپنے مذہب کے خلاف ہے۔ اس لیے ایسی راتوں میں آنے والی اس رات میں ہم سب کو پوری طرح احتیاط کرنا چاہیے، اور مسلمانوں کو خاص طور پر۔ آگے میں تمام نوجوان بھائیوں اور بہنوں کے سرپرستوں سے، ان کے ماں باپ سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کا ذہن بنائیں، اپنی بیٹیوں کا ذہن بنائیں، اپنے بیٹوں کا ذہن بنائیں اور ان کی تربیت کریں، اور ان کو خدا رسول کا حوالہ دے کر آخرت کی بات ان کے سامنے رکھ کر کے اس گندے بے حیا و بے شرم جشن یا رات کے اعمال میں حصہ لینے یا گھر سے باہر نکلنے سے ان کی حفاظت کریں اور ان کو بچانے کی کوشش کریں۔ ماں باپ اگر ہمت کر کے اپنے بچوں کی نگرانی رکھیں اور ان کو اس رات میں اپنے ہی پاس، اپنے ہی ساتھ رکھنے کا اہتمام کریں، تو بہت ساری مصیبتوں سے، صدموں سے، رنجوں سے، نقصانات سے اور جو ہے زندگی اور موت کے درمیان کشمکش کی صورتحال سے انشاءاللہ آپ کے بچے، قوم کے بچے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو، تمام برادران ملک کو، اور اسی طرح خاص طور پر برادران اسلام اور دختران ملت کو اس بری رسم سے بچنے کی پوری توفیق اللہ اپنے کرم سے مرحمت فرمائے۔